السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 69 کے بارے میں۔ یہ حدیث مبارکہ بہت ہی پیاری ہے، خاص طور پر یہ رہنمائی کرتی ہے تمام والدین کی، تمام اساتذہ کرام کی، تمام علماء کرام اور تمام مبلغین کی، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے مسلمان بہن بھائی دین اسلام کو فالو کریں، اور جس بہترین امت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے اس کے تمام اصول و ضوابط کو اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم کے مطابق گزاریں۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 69، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر بہترین بات فرمائی کہ دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو۔ اب یہاں یہ مراد ہرگز نہیں کہ دین اسلام کو اتنا آسان سمجھ لو کہ حلال و حرام کی تفریق ہی کھو بیٹھو، بلکہ دین اسلام کو آسان اور بہترین طریقے سے بیان کرو کہ اگلا شخص اس کو آسانی سے سمجھ سکے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر اس شخص کے لیے آسان طریقے بیان کرو کہ وہ اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے بوجھ کا شکار نہ ہو۔ اب جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ شخص پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہر نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، لہٰذا کسی بے نمازی کو نماز کی طرف لاتے ہوئے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا ہمارے شاگرد یا دوست احباب، انہیں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ تو فرض ہے، اس کو ادا نہیں کیا تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ کوشش کیجئے کہ ان الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کے بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو نماز کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے، اور نماز تو ویسے بھی فرض ہے، چلے اگر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو کم سے کم فرض تو ادا کریں، تاکہ اس کا کم سے کم نماز کے ساتھ رشتہ تو جڑے۔ اب وہ سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نوافل کی ادائیگی کے خیال سے فرض بھی نہیں ادا کرتا، تو جب وہ نماز کی طرف آئے گا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں خود خیال آئے گا کہ چلو اب میں سنت موقدہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سنت اور نوافل کی طرف بھی اس کی رغبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ بات تو مانی ہوئی ہے کہ جب کوالٹی آتی ہے تو کوانٹٹی بھی خود ہی آ جاتی ہے، تو وہ پہلے آسان طریقے کو اپناتے ہوئے نماز کی طرف تو آئے نا۔ تو یہ تو ایک مثال ہوئی کہ دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، تو جو طریقہ جس شخص کے لیے آسان ہو اس کو اپناتے ہوئے اگر وہ دین اسلام کو فالو کر رہا ہے تو اس شخص سے تو لاکھ درجے بہتر ہے نا، جو نہ دین کو جانتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، اور نہ اس کو فالو کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب جو دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمائی وہ کیا ہے؟ لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کے متنفر نہ کرو۔ اب آپ خود دیکھیے ہمارے ارد گرد کتنے ہی مبلغین، کتنے ہی والدین، اور نہ جانے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ کے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھی تو یہ عذاب ہوگا، پردہ نہ کیا تو وہ عذاب ہوگا۔ اگر یہی باتیں انہیں رب کی ذات سے امید دلا کر خوشخبری کے انداز میں سنائی جائیں کہ نمازی پر تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نمازی بندہ تو اللہ کا دوست ہے، اس کا محبوب ہے، اور باپردہ عورت اللہ کو کیوں پسند ہے، اللہ کو کیوں عورت کا پردہ کرنا پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپردہ عورت کے لیے آخرت میں کیا درجہ رکھا ہے، تو اس طرح کی باتوں سے ایک امید، ایک خوشی، ایک تمنا انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں کیوں نہ ایسا بنوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کو اپناتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ واعظ و نصیحت کرتے ہوئے خوبصورت پرکشش انداز اپنائے، جس سے لوگوں کے دلوں میں دین کے لیے رغبت و محبت پیدا ہو۔
کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جہاں جہاں اللہ پاک نے اپنے عذاب کے بارے میں بتایا ہے، وہیں ساتھ ہی اس نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت کی، اپنے انعام و اکرام کی نوید بھی سنائی ہے۔ اس لیے وہ اعمال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک برے ہیں، حرام ہیں، ان کے بارے میں آگاہی دیتے رہنا، اور وہ اعمال جو اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ ہیں ان کے بارے میں بتانا کہ ان اعمال کو اپنانے سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین بندوں میں شمار ہوا جا سکتا ہے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی انتہائی پاکیزہ حالت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاری کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔